بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستان میں آڈیو لیکس، ویڈیو لیک، جاسوسی اور اس قسم کے معاملات نے پاکستان کے سیاسی نظام کو پوری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ سادہ لفظوں میں کہا جائے کہ اس کو ننگا کر دیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان کا سیاسی نظام کس قدر فلتی تھا اور کس قدر اس کے اندر ایسی قوتیں موجود ہیں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اب یہ ساری لڑائی کھل چکی ہے، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ جو لوگ اس نظام کو بے نقاب کرنے کی جدوجہد کرتے رہے، بہت سے لوگ اس دنیا میں ہیں، بہت سے لوگ جا چکے ہیں، وہ تو اب ان میں سے بہت سے ایسے لوگ جو زندہ ہیں وہ اب ایک سائیڈ پر ہو کر بیٹھے ہیں، اور یہ جو نظام بے نقاب ہوا ہے یہ آپس کی لڑائی میں ہوا ہے، اندر کی لڑائی میں ہوا ہے، تو اندر کا بہت سا گند باہر آ رہا ہے، اور یہ گند جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی نظام کی ایک ایسی تصویر پیش کر رہا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کی جو ترقی ہے اس کی راہ میں حائل اصل قوتیں اور اصل معاملات کیا ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی آپ غور کریں گے اور پاکستان کے سیاسی معاملات کو اور پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے معاشی اور سیاسی، اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں کہ کون کس کے ساتھ کس کی افیلیشن ہے، یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان کا سیاسی نظام ایکچولی کس طرح آپریٹ کرتا ہے، کس طرح وہ کام کرتا ہے، اور کس طرح اس کے اندر لوگ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اوپر آتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں جو ہائیبرڈ رجیم کا ایک تجربہ کیا گیا، اس کی ناکامی سے یہ سارا پنڈورا باکس کھلا ہے، اور اب یہ لڑائی جو ہے وہ کسی اور قوت کے درمیان ہے، یعنی لڑائی اب لانے والوں اور آنے والوں میں کے درمیان چل رہی ہے، اور جو لوگ پاکستان کی سیاست میں اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اب وہ سائیڈ میں بیٹھ کر اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں لب لباب ہے پاکستان کے سیاسی نظام کی کہانی کا۔ خبریں میں نے آپ کو 2 نہیں، 3 نہیں، 4 5 خبریں ہیں، بڑی بڑی خبریں ہیں، کوشش کروں گا کہ اس وی لاگ میں کمپلیٹ کروں۔ میرا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ مجھ سے مختصر وی لاگ نہیں ہوتا، کیونکہ خبر کی مختصر تو آپ گپ مار سکتے ہیں، لیکن کسی بھی خبر کی جو منیوٹ باریک چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کرنا یا تمام پہلو سامنے رکھنا، یہ صحافی کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو صرف بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تو تشنگی باقی رہ جاتی ہے۔ آپ کی ہو سکتا ہے تشنگی باقی نہ رہے، لیکن میری باقی رہ جاتی ہے۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے شاید پوری انفارمیشن نہیں دی۔ بڑی خبر یہ کہ فوج کے اندر 400 سے 500 افراد کے خلاف ایک بہت بڑی انکوائری چل رہی ہے، اور یہ انکوائری چل رہی ہے سہولت کاروں کے حوالے سے، مددگاروں کے حوالے سے، ساتھیوں کے حوالے سے، ہمدردوں کے حوالے سے، وہ لوگ جو کہ خان صاحب کے یا سیاسی جماعتوں کے کسی بھی سیاسی جماعت کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، ان کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ 400 سے 500 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، ان کی فائلیں آگے بڑھا دی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں شبہ یہ ہے کہ یہ وہ سہولت کار ہیں جو کہ خان صاحب کو اندر کی انفارمیشن دیتے ہیں۔ خان صاحب بھی تو بھولے بادشاہ نا، ہر جگہ کہتے ہیں مجھے فوج کے اندر سے انفارمیشن ملتی ہے، فوج میں میرے بڑے ہمدرد ہیں، تو پھر اس بات کے اوپر تہیہ کر لیا گیا ہے، اور یہ کام جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے احکامات پر کیا گیا ہے، جن کی سیاسی وابستگیاں، نظریاتی وابستگیاں ہیں، اور وہ ان کے مددگار یا سہولت کار کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سیاسی اور نظریاتی وابستگی پہ شاید کسی کو کوئی اتنا اعتراض نہیں ہے، لیکن جو فوج کی انفارمیشن کو پاس آن کرنا ہے اور اس کے حوالے سے پھر اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی نہ صرف خلاف ورزی ہے بلکہ یہ بہت بڑا ایک جرم ہے، اور اس جرم پر بہت بڑی سزا ہو سکتی ہے، کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، اور تمام مراد جو ہیں وہ وڈرا کی جا سکتی ہے۔ تو بہت سے ہم لوگ ہیں، ان کے کیسز آگے بڑھا دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے خان صاحب کے حوالے سے لوگ، یعنی جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، پی ٹی آئی کے، ان کے خلاف زیادہ کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فوج میں خان صاحب کے لیے کوئی زیادہ یعنی جو فوج کی موجودہ قیادت ہے، کچھ زیادہ اچھے جذبات نہیں پائے جاتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے اندر جو ہے وہ فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی اور فوجی افسران کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا کی جو کوشش ہے، اسے کوشش نہیں بلکہ سازش کہا جا رہا ہے۔ اور پھر جو کردار اس میں ہوں گے وہ پھنسیں گے، برے پھنسیں گے۔ جو انفارمیشن لیک کر رہے ہیں اور جن کو انفارمیشن دی جا رہی ہے، سب کے خلاف کارروائی ہوگی، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے۔ تو اس بار جو ہے نا وہ خان صاحب کی تو احتساب کی خواہش ہے نا، لیکن اگلے جو ہے نا وہ احتساب کرنے کے پہ پوری طور پر تلے بیٹھے ہیں کہ کون سی انفارمیشن جو ہے وہ کس کو دی جا رہی ہے۔ اور اب بھی جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ظاہر ہے وہ ان کا استحقاق تھا ان کو انفارمیشن دی جائے،
اور جنرل باجوہ انہیں انفارمیشن دیا کرتے تھے تو وہ اس وقت اس انفارمیشن کو جوتے کی نوک پہ رکھتے تھے۔ خود موجودہ جو آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر، جب یہ DGI تھے تو انہوں نے بھی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے سامنے کچھ اہم معلومات رکھی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح کرپشن ہو رہی ہے یا بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ خفیہ ایجنسیاں ٹیپنگ بھی کرتی ہیں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرتی ہیں اور اس انفارمیشن کو پھر استعمال کیا جاتا ہے اپنے ادارے کے لیے اور اپنے سینئرز کو یا باسز کو رپورٹ کرنے کے لیے۔ تو فوج بنیادی طور پر پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے تو ان کو رپورٹ کرتی ہے۔ یہ معلومات آپ کہیں ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ابھی تک جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو انکوائری چل رہی ہے اس میں جنرل باجوہ تو کلیئر ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ جنرل باجوہ کی جانب سے کوئی بھی ابھی تک ایسی انفارمیشن لیک آؤٹ نہیں کی گئی ایویڈنس کے طور پہ۔ زبانی کلامی تو باتیں جاوید چودھری صاحب کے کالم میں اور بھی جگہوں پہ آ رہی ہیں، لیکن جو ایویڈنس ہے جس میں آڈیو ویڈیو لیکس ہے، کیونکہ ان کے حوالے سے بہت سے دعوے کیے جا رہے ہیں، وہ آپ کو میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو ابھی تک جو ہے اس میں جو پرائم سسپیکٹ ہے وہ جنرل فیض حمید ہے، اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے تو ایک ADC گرفتار ہوئے، جب ریٹائر کیا گیا انہیں ان سے تحقیقات کی، انہوں نے مانا کہ وہ اپنے باس جنرل فیض حمید کے کہنے پر یہ ریکارڈنگ کیا کرتے تھے۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جنرل فیض حمید سے ان کے تحویل میں جتنی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ یا فائلیں یا انفارمیشن سیاسی اور تاجروں اور جس کے حوالے سے بھی ان کے پاس انفارمیشن تھی وہ سب انہوں نے کلیکٹ کر لی تھی، اور وہ انفارمیشن ان کے پاس ہے، وہ تمام فائلیں، وہ تمام ویڈیوز، تمام آڈیوز۔ لیکن انہوں نے یہ معلومات کا خزانہ شاید جب وہ آرمی چیف تھے اس وقت بھی استعمال نہیں کیا، اور اب جب وہ ریٹائر ہو گئے تب بھی وہ استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اب پتہ نہیں ان کی تحویل میں ہے یا انہوں نے فوج کے کسی گوشہ خانہ میں یا فوجی حکام کے حوالے کر دی ہے یا نئے آرمی چیف کے حوالے کر دی ہے یا DGIS کے پاس یہ معلومات موجود ہے، تو کسی نہ کسی کے پاس یہ معلومات کا خزانہ موجود ہے، لیکن کوئی بھی انہیں عمران خان کے خلاف استعمال نہیں کر رہا۔ حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے وہ تمام لمٹس کراس کر دی، وہ ریڈ لائن کراس کر دی جس میں انہوں نے پاک فوج کے حاضر سروس آرمی چیف کو انہوں نے میر جعفر میر صادق کہا، ان پہ الزام لگائے، اور ISI کے سینئر افسران کے اوپر XYZ اور ڈرٹی ہیری کے الزام لگائے۔ تو خاص طور کے ان الزامات کے باوجود جو دوسری طرف سے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا گیا، ادارے نے کوئی بھی بحیثیت ادارہ ایسی کارروائی نہیں کی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو اس بنیاد پر بلیک میل کر رہے ہیں یا نشانہ بنا رہے ہیں، ملائن کر رہے ہیں ان معلومات کی بنیاد پہ جو ان کے پاس موجود ہے۔ تو PTI نے بالکل جتنی بیشنگ فوج کے اوپر کی، فوجی افسران کے اوپر کی، اس کا جواب ادھر سے نہیں آیا۔ ابھی تک کوئی ایسی ویڈیو اور آڈیو نہیں آئی جس کو آپ دھماکہ خیز کہہ سکیں۔ جو خان صاحب کی اہلیہ کی آڈیوز آ رہی ہیں، یا زلفی بخاری کی آڈیو آئی ہے، یا کوئی اور آڈیو آئی ہے عمران خان کی پرانی آڈیو جو کہ ایک خاتون کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت سی جو خفیہ ایجنسیاں جن میں انٹیلیجنس بیورو بھی ہے اور بھی اسپیشل سروس کے لوگ ہیں ان کی بھی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ تمام خفیہ ادارے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں جو کہ یعنی ریکارڈ کرتے ہیں، انفارمیشن کو ٹیپ کرتے ہیں، جو کہ قانون کے مطابق تو غیر قانونی ہے، لیکن اس انفارمیشن کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ سسپیکٹ اگر کوئی ہو تو اس کی پھر مانیٹرنگ کی جاتی ہے، اور یہ خفیہ ایجنسی کا کام ہے کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھے اور سازشوں کو جو ہے وہ ان کو قلعہ کما کرے، ان کو اوپن کرے۔ تو یہ کام بنیادی طور پر ایسے ہی کرتی ہے۔ تو جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کی باقیات موجود ہے اور اسٹیبلشمنٹ ابھی تک بہت کچھ کر رہی ہے ان کے حوالے سے، اس میں کچھ صداقت نہیں ہے۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ یہ ضرور کر رہی ہے کہ فوج کو جو نیوٹرل کرنے کا عزم تھا اس کے اوپر آپریشن کر رہی ہے، اور ابھی تک نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ تو فوج یہ سمجھتی تھی کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، جنرل ندیم انجم نے بھی بھل صفائی کر دی تھی اور بہت سے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی، لوگوں کی تنخواہیں بند ہوئی، مراد بند ہوئی، ریٹائرڈ فوجیوں کی پینشن بند ہوئی، بہت سے حاضر سروس افسران جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ تو خیال یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ نیوٹرل ہو گئی ہے، لیکن خود خان صاحب نے کچھ ایسی انفارمیشن شیئر کی اور کچھ ایسی انفارمیشن اب بھی باہر آ رہی ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فوج کے اندر ابھی تک گھس پیٹی موجود ہے، تو ان کی خلاف تحقیقات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ انہوں نے ابھی تک خان صاحب کے خلاف وہ معلومات استعمال نہیں کی جن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس موجود ہیں، اور جو کہ خان صاحب کو موبائل فون پر بھی دکھائی گئی، فائل کی صورت میں بھی مہیا کی گئی۔ تو گالیاں کھا کر بھی اگر کوئی شخص اور اپنے آپ کو بری طرح، یعنی جو وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کہتے تھے کہ 4 جرنیل نے ان کے لیے قربانی دی ہے عمران خان کے لیے، 2 نے کیریئر کی قربانی دی ہے، 2 نے کسی اور صورت میں قربانی دی ہے،
تو یعنی بدنامی صحیح ہے. تو جنرل باجوہ اپنی بات کرتے ہیں اور جنرل عاصم منیر کی بات کرتے ہیں, جنرل فیاض حمید کی بات کرتے ہیں اور جنرل فیصل نصیر کی بات کرتے ہیں. تو یہ سارے لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے بھیڑ چڑھے, اور اب اس کے باوجود ان کی طرف سے کوئی ایسی ابھی تک ایکٹیویٹی نہیں ہوئی جس کو کہا جائے کہ یعنی ان کی جانب سے کی گئی ہے. ہاں یہ درست ہے کہ اصل جو سسپیکٹ ہے وہ جنرل فیاض حمید ہے اور اس کی انکوائری چل رہی ہے. اب ایک اور بڑی اہم خبر یہ ہے کہ جو خانیوال میں قتل ہوئے کل 2 لوگ, ان میں ایک سی ٹی ڈی کے ڈائریکٹر تھے, اور یہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ آئی ایس آئی کا جو ادارہ ہے اس کا سی ٹی ڈی تھا, یعنی آئی ایس آئی کے اہم ڈائریکٹر تھے نوید صادق. وہ کل ان کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا. یہ بڑے امپورٹنٹ افسر تھے. تو آئی ایس آئی کے شہید ڈائریکٹر نوید صادق کون تھے اور انہوں نے کون سے کارنامے انجام دیے, اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ آئی ایس آئی کے انسداد دہشت گردی ونگ یعنی سی ٹی ڈی کے ڈائریکٹر تھے, اور یہ پولیس میں تھے, اور 2009 میں انہیں آئی ایس آئی میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات کیا گیا تھا. ان کا جو اسپیشلٹی تھی, یہ کالعدم تنظیموں کے نیٹ ورک پر انہوں نے بہت کام کیا تھا. کئی نیٹ ورک انہوں نے بے نقاب کیے, اور پھر انہوں نے کئی ماہ کی کوششوں کے بعد داعش کی اعلیٰ کمانڈ تک یہ پہنچے, اور فیصل آباد میں داعش کا جو نیٹ ورک بن رہا تھا وہاں پہ انہوں نے بہت بڑا آپریشن کیا. گجرانوالہ میں بھی خود کو حملہ آوروں کا مقابلہ کیا. اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو اغوا کر لیا گیا تھا. تو ان کے بارے میں بھی جو سراغ لگایا کہ کس نے اغوا کیا, کہاں لے کر گئے, یہ ساری معلومات جو ہے وہ نوید صادق نے انہوں نے نکالی تھی. اس کے علاوہ آئی ایس آئی کے 2 افسران کو دہشت گردوں نے قتل کر دیا تھا. تو ان دونوں کے حوالے سے, جن میں ایک عمر بن جیلانی تھے اور یاسر تھے, ان دونوں کے جو قاتل تھے ان کو بھی انہوں نے بریک کیا تھا, یعنی ان کو بھی پکڑا تھا یا ان کو مار دیا تھا. ان کی اہلیہ بھی اسی محکمے میں افسر ہے. تو انہیں یہ بھی کام کر رہے تھے. کالعدم ایک تنظیم ہے جو کہ ظاہر افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے, اور اس میں واچ لسٹ میں جو لوگ تھے ان میں ایک ملزم کا نام ہے عمر نیازی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر نیازی نے انہیں ٹارگٹ بنایا ہے, اور یہ کل انہیں خانیوال میں جب یہ کسی پارکنگ میں تھے تو وہاں ان کو نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا. تو یہ عمر نیازی اس کا قاتل ہے. یہ پتہ نہیں یہ نیازیوں کا کیا آپس میں تعلق ہے, اور نیازی نے آئی ایس آئی کے ایک ڈائریکٹر کو نشانہ کیوں بنایا, یہ بھی اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن یہ ایک اہم بات ہے کہ آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر, خفیہ ایجنسی جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی, اس کے ایک ڈائریکٹر کو اس طرح شہید کر دینا, یہ ایک بہت بڑی یعنی سازش بھی ہے اور ناکامی بھی ہے کہ, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد کس طرح ایکٹیو ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی خبر ہے نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے. دونوں نے لندن چھوڑ دیا, دونوں جنیوا جا رہے ہیں یا پہنچ گئے ہیں, اور جنیوا میں مریم نواز کی جو سرجری کا ایشو ہے, ان کی کوئی ایک سرجری ہے, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنیوا میں ہوگی, لیکن جو سب سے بڑی سرجری ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے. 9 جنوری کو جو ہم کام وہاں پہ ہو رہا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں, شہباز شریف, نواز شریف اور مریم نواز 9 جنوری کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے, جنیوا میں ہوں گے. تو اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کہ 9 جنوری کو پاکستان کے حوالے سے سوئٹزرلینڈ میں جنیوا میں ایک بہت بڑی ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے. یہ وہ کانفرنس ہے جو کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے اس کا انعقاد کیا ہے. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوترس پاکستان بھی آئے تھے, جن دونوں پاکستان میں سیلاب تھا. تو انہوں نے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال دیکھی, انہوں نے پوری دنیا کے ممالک سے رابطہ کیا اور پاکستان کی مدد کے لیے انہیں قائل کیا. تو یہ پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ 9 جنوری کو یہ ڈونر کانفرنس ہوگی, اور پاکستان کو دوست ملکوں سے پاکستان میں جو انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا اس کی بحالی کے لیے بھاری امداد ملنے کی توقع ہے. اور یہ کوئی قرضہ نہیں ہے, دوست ممالک جو پاکستان کو, اور اس میں وہ ایجنسیاں بھی شامل ہیں جو کہ پاکستان کو باقاعدہ لون دیتی ہیں. تو یہ ڈونر کانفرنس پاکستان کے لیے بڑی اہم ہے. تو بنیادی طور پر ڈونر کانفرنس ہے, اور اس ڈونر کانفرنس کے موقع پر شہباز شریف, نواز شریف اور مریم نواز کا جنیوا میں ہونا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے ساتھ ایک اور خبر آپ کو بتا دیں کہ جو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی نا, وہ چونکہ باتیں صرف پروپیگنڈا ہے, تو اس میں آج حکومت نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اگلے چند دنوں میں سعودی عرب سے انہیں امداد بھی مل رہی ہے, اور یہ امداد ایک بار پھر پاکستانی فوج کے سر اس کا سہرا جاتا ہے, کیونکہ جنرل عاصم منیر سعودیہ جا رہے ہیں,
اور یہ پاکستان کے نئے آرمی چیف ہیں اور پہلی مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے آرمی چیف یا فوج کے سربراہ جب بھی سعودی عرب جاتے ہیں تو سعودی عرب پاکستان کی مدد ضرور کرتا ہے. عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی عمران خان نے دورہ کیا تھا سعودی عرب کا اور خالی ہاتھ لوٹے تھے, اور پھر جنرل باجوہ کو جانا پڑا, اور جنرل باجوہ نے پھر سعودی عرب اور یو اے سے پاکستان کے لیے اچھے خاصے ڈالر اکٹھے کیے. جنرل باجوہ کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً 12 ارب ڈالر جو ہے وہ ملے تھے. خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ڈونر کانفرنس اور سعودی عرب کی امداد مل کے پاکستان کو تقریباً 12 سے 14 ارب ڈالر جو ہے وہ ملنے کی توقع ہے, جو کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ریلیف ہوگا. اور اسی لیے پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو ڈیلے کیا ہوا ہے. یہ ڈونر کانفرنس کی وجہ سے پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے ان کی اگلی قسط کے لیے زیادہ اقدامات نہیں کر رہا, کیونکہ پتہ ہے کہ اگر جیسے ہی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ یعنی اس کو آگے بڑھایا تو پاکستان میں انہیں ایک بار پھر مہنگائی کرنا پڑے گی اور پھر عوام جوتے ماریں گے. اس وقت موجودہ حکومت جوتے کھانے کے موڈ میں نہیں ہے, تو اس لیے کوشش یہ ہے کہ ڈونر کانفرنس سے دوست ملکوں سے انفراسٹرکچر کے نام پہ جو پیسہ ملے گا اس سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بلند ہوں گے, اور پاکستان کے حوالے سے پھر آئی ایم ایف کو اپنی شرائط میں ریلیکسیشن کرنا پڑے گی. کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈالر ہے اور آپ اس پوزیشن میں ہے, ایک آپ کا جو بینک ڈپازٹ ہے اگر وہ ہیوی ہو, تو پھر آئی ایم ایف کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس طرح کی نہیں دینی پڑتی جس طرح کی وہ بھی دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑا ٹرننگ سب پوائنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی خبر یہ کہ مریم نواز جو ہے وہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں پاکستان آ رہی ہیں. مریم اورنگزیب نے اس پہ اعلان کیا ہے آج انہوں نے باقاعدہ کہ مریم نواز واپس آ رہی ہیں, اور جب سے وہ پاکستان مسلم لیگ کی چیف آرگنائزر بنی ہے تو ان کی واپسی کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا اور ان کی واپسی کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ان کا شاندار استقبال بھی کیا جائے گا. اب جو بڑی خبر ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی سیاسی تنہائی کے حوالے سے. عمران خان صاحب کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں, اور پنجاب میں ان کی حکومت یا ان کے اتحادی پرویز الہی صاحب کی حکومت بڑی خطرے میں ہے. خاص طور کو بتا دیا گیا کہ ان کی جماعت کے اندر بہت سے لوگ باغی ہیں اور وہ پنجاب اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے. خیبر پختونخوا اسمبلی کی صورتحال بھی سامنے ہے, لیکن خاص کو امید ہے کہ ان کے تمام لوگ ان کو ووٹ دیں گے. لیکن جو آن ریکارڈ ہے اس میں عمران خان کو پتہ ہے کہ 3 کم از کم پی ٹی آئی کے لوگ ایسے ہیں جو کہ پرویز الہی کے ووٹ نہیں ڈالیں گے. 3 سے 4 ہیں, اور ایک مجلس وحدت مسلمین کی خاتون ہے اور انہوں نے بھی چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا ہے. تو پنجاب میں خاص سب کے لیے بہت ہی صورتحال خراب ہے. اور ایک اور مارکیٹ کے اندر خبر یہ ہے کہ ایک نئی پارٹی بنائی جا رہی ہے, کیونکہ عمران خان جو پارٹی چیئرمین کے طور پر نائل ہونے کے باوجود پارٹی کا قبضہ نہیں چھوڑیں گے, لیکن وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ رہے ہیں ان کو نئے گھونسلوں کی تلاش ہے. تو نیا گھونسلہ فراہم کیا جائے گا, اور یہ نیا گھونسلہ کیا ہوگا اور یہ ایک نئی سیاسی جماعت ہوگی, اس کو کون ڈیل کرے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے اوپر یعنی اس کے حوالے سے خبر یہ ہے. اب پی ٹی آئی کے جو کئی لوگ ہیں جو کہ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے, ان میں ایک تو مومنہ وحید ہے, یہ پی ٹی آئی کی ایم پی ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہ چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے. اور انہوں نے کہا جی کہ تحریک انصاف کا ہر کارکن جو ہے پرانا وہ دل برداشتہ ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ 500 ارب روپیہ ڈکار گئے ہیں اور صرف اپنے قریب لوگ ہیں گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے, ان کو فنڈ دے کر کام کرا رہے ہیں. مومنہ وحید جو ہے وہ راولپنڈی سے مخصوص نشست پر رکن پنجاب اسمبلی ہے. اس سے پہلے پنجاب میں ایک سیدہ زہرا نقوی, انہوں نے بھی کہا کہ وہ نہیں ووٹ دیں گی, یہ ایم ڈبلیو ایم کی خاتون ہے. تو 186 ووٹ حاصل کرنے کے لیے انہیں خاصی مشکلات کا سامنا ہے, اور تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ انہیں 187 ووٹ ان کے پاس ہے, لیکن جو حکومت کے لوگ ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پرویز الہی کم از کم 25 ووٹ کٹ پینے نے, اور پرویز الہی جو ہے برے پھنسے ہوئے ہیں. اور جو یعنی پارٹی کے لوگ جو کھل کے سامنے ہیں وہ تو الگ ہے, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اعتماد کا ووٹ ہوگا تو وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. چودھری پرویز الہی کے لیے مشکل یہ کہ انہیں 187 اراکین کی حمایت چاہیے. اگر 2 ارکان بھی غیر حاضر ہوئے اعتماد کا ووٹ لیتے ہوئے تو وہ یہ ہار جائیں گے اعتماد کا ووٹ. تو اس لیے تحریک انصاف کو پڑھتو پڑے ہوئے, اور خاص صاحب جو ہے وہ مایوسی سے ہاتھ مل رہے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب اسٹیبلشمنٹ کو کس بات پہ کس بنیاد پہ نشانہ بنائیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ شک کا اظہار تو کر رہے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک اس بات کو کہیں بھی
اسٹیبلش نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی معاملے میں انوالو ہے. گو کہ تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے اور اپنے ایم پی ایز کا توڑنا اسٹیبلشمنٹ کے ماتھے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ ان کے 2 وزراء جو ہے ناصر شاہ اور شرجیل میمن وہ اراکین اسمبلی کی بائنگ اینڈ سیلنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی کہانی ختم ہوئی. تو اب خان صاحب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے سے کیسے نکلتے ہیں، کیسے نمبرداز ہوتے ہیں. اگر نئی کنگز پارٹی بن گئی اور کنگز پارٹی کے لیے کام شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خان صاحب جو ہے وہ اگلے سیاسی سیٹ اپ میں دور دور تک کہیں نظر نہیں آئیں گے. اور ایک اور خبر یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے دور میں ایک جرنیل گرفتار ہوئے تھے، جنرل جاوید اقبال. بڑے معروف ہے، یہ تھا کہ انہوں نے کوئی غداری کی ہے، کوئی جاسوسی کی ہے، اور ان کی گرفتاری ہوئی تھی. ان کو عدالت سے 7 سال قید کی سزا ہوئی تھی. اور ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ وہ رہا ہو گئے، اور ان کے حوالے سے فوج نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے اور شاید ان کو پارڈن یا معافی دی گئی ہے. ان کی سزا پوری نہیں ہوئی تھی، ان کی سزا تقریباً 7 سال تھی. اگر آپ ان کو رات و دن شامل کریں تو بھی 3.5-4 سال بنتے ہیں، تو اس سے پہلے ان کی رہائی ہوئی ہے. تو یہ اطلاعات ہے کہ وہ رہا ہو گئے. ان کے اوپر بہت ہی سنگین الزامات لگائے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ شاید ان کی اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ کوئی معاملات ٹھیک نہیں تھے، تو اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا. تو فوج میں انکوائری کے والے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جاسوسی کے آڈیو اور ویڈیو لکھ کے معاملات آئے، ان کی انکوائری DGI جنرل ندیم انجم نے کروائی ہے، اور یہ اوپن انکوائری ہے. تو فوج کے اندر ہر شخص کو پتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ اوپن انکوائری شاید اس لیے کی گئی ہے تاکہ سب کے کان ہوں اور سب کو پتہ چلے کہ کس طرح ایکٹیویٹی چل رہی ہے، اور مشتری ہوشیار باش کہ اس معاملے میں کسی کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. ایک اور اطلاع میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ جب وہ ریٹائر ہونے والے تھے تو انہوں نے جنرل فیاض حمید سے تمام ویڈیوز اور آڈیوز اور وہ جو انفارمیشن تھی وہ لے لی تھی. اور اس کے علاوہ جو سیکٹر کمانڈر تھے، سیکٹر انچارج تھے، ان سے بھی آن اوتھ تمام انفارمیشن گیدر کر کے جنرل باجوہ نے لے لی تھی یا جنرل باجوہ نے رکھ لی تھی. تو یہ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ جنرل فیاض حمید کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ انہوں نے جنرل باجوہ کو بھی پرووائڈ کی اور خود بھی رکھ لی. یہ بات حقیقت ہے کہ ابھی تک دونوں کی جانب سے، نہ جنرل فیاض حمید کی جانب سے نہ جنرل باجوہ کی جانب سے، کوئی ایسی انفارمیشن، کوئی ایسی آڈیو ویڈیو یا فائل سامنے نہیں آئی جس سے سمجھا جا سکے کہ انہوں نے اس کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور اس کو استعمال کر کے انہوں نے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی کوئی آرمی چیف بننا چاہتا یا کوئی عمران سے بدلہ لینا چاہتا تو بڑا آسان ہے، وہ کسی بھی صحافی کو فائل دے اور صحافی اس کو ویڈیو کو یا فائل کو چلا دے. باقی کی جو آڈیو ویڈیوز آ رہی ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ اور بھی خفیہ ایجنسی ہیں، صرف ISI نہیں ہوتی بلکہ اس میں اسپیشل برانچ IB اور بڑے ادارے ہوتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.